دو بڑی بڑی چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کے اندر روح ہے. جسم سواری ہے اور روح وہ سوار ہے. جسم سواری ہے اور روح سوار ہے. پوئی گئی نا بخبر. انسان دو چیزوں سے مل کر بنا ہے. غور سردا خبری ہو رہی. ایک اس کی روح ہے اور ایک اس کا جسم اور بدن ہے. اور یہ اصل ان دونوں میں روح ہے اور یہ جسم اور بدن یہ اس کی سواری ہے. یہ روح سوار ہے. ہمیں ان دونوں کی حفاظت کے لیے دنیا کے اندر کچھ چیزیں چاہیے ہوتی اور اس کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ چیزیں چاہیے ہوتی. یہ جسم دنیا کا یہ ہمیشہ باقی نہیں رہتا اور یہ روح انسانی یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. پھر روح کی بھی دو قسمیں ہیں. ایک روح حیوانی ہے اور ایک روح انسانی ہے. روح حیوانی وہ انسان کے علاوہ دوسرے حیوانات کے اندر بھی ہوتی ہے. وہ کتے کے اندر بھی ہے, بلی کے اندر بھی ہے. چنانچہ وہی روح جب بلی سے نکل جاتی ہے تو بلی مر جاتی ہے. یہ روح حیوانی ہے. حالانکہ اس کا جسم اب بھی موجود ہے. وہی سر, وہی ٹانگیں اور وہی سارے اعضاء, لیکن وہ مر گئی, روح نہیں رہی. وہ روح حیوانی ہے. وہ روح انسان میں ہے اور سارے حیوانات کے اندر ہے. اور ایک روح انسانی ہے. یہ روح انسانی پھر اس روح حیوانی کے اوپر سوار ہے. اور یا یہ تین ہو گئی, یا پھر آپ روح حیوانی کو جسم کے ساتھ ملائیں کہ اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے, اور روح انسانی یہ الگ چیز ہے. روح حیوانی ختم ہو جاتی ہے, جسم ختم ہو جاتا ہے. چنانچہ بلی مر جاتی ہے تو بس مر گئی. پھر آئندہ قیامت کے دن اس کو اٹھنا نہیں ہے. کتا, بیل, گائے, بھینس, بھیڑ, بکری یہ مر جاتے ہیں تو مر گئے. یہ دوبارہ نہیں اٹھیں گے قبروں سے. ہاں, اللہ جل شانہ ان کو اٹھائے گا حساب کتاب کے لیے اور پھر اس کو ختم کر دے گا. اور یہ اس لیے کہ اللہ پاک ایسی عدل والی ذات ہے کہ اس کی حکومت میں اور اس کی عدالت میں اگر حیوان بھی ایک دوسرے کے اوپر ظلم کریں گے تو مظلوم حیوان کے لیے ظالم حیوان سے بدلہ لیا جائے گا. وہ عدالت قائم کرنے کے لیے وہ نہ جنت میں رہیں گے نہ دوزخ میں رہیں گے. تو بہرحال اس روح کے بھی, اس جسم کے بھی تقاضے ہیں اور اس روح کے بھی تقاضے ہیں. در حقیقت ہماری اس وقت جو بات ہے وہ روح انسانی سے ہے. روح انسانی کے ساتھ عقل بھی ہے. وہ عقل حیوانوں میں نہیں ہے. ان کے اندر شعور ہے. وہ اپنے فائدے اور ضرر کی چیزیں ایک محدود حد تک جانتے ہیں لیکن اس سے زائد نہیں. اور جو روح انسانی ہے وہ حیوانوں میں نہیں ہے. نفس ناطقہ یہ حیوانوں کے اندر نہیں ہے. یہ روح انسانی کے ساتھ خاص ہے. عقل, سوچ, مستقبل کے بارے میں سوچنا, کلیات سے جزیات کا استنباط اور نکالنا یہ حیوان نہیں کر سکتے. حیوان جزیات کو محفوظ کر کے اپنے پاس محفوظ رکھتے ہیں. اس کی مثال ایسی ہے جس طریقے سے کوئی لڑکا, کوئی جوان, کوئی طالب علم کسی مذہبی اور دینی کتاب کو یاد کرے اور اس کے اندر 100 مسائل تھے, وہ 100 مسائل اس نے یاد کیے, جب اس کو پوچھتا ہے تو اس کو یاد ہو جاتے ہیں. اس کا تعلق حافظے کے ساتھ ہے. یہ حیوانوں کے اندر بھی ہوتا ہے. اور ایک فقیہ ہے, مجتہد ہے, عالم ہے کہ جو اصولوں کے تحت قرآن پاک سے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے مسائل کا استنباط استخراج کرتا ہے.
یعنی انسانوں کے اندر اعلیٰ درجہ ہے، یہ کمال ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے رکھا ہے، لیکن کوئی اس کو استعمال کر کے اس کی حفاظت رکھ کر اس میں ترقی کر جاتا ہے، کوئی تنزل کر جاتا ہے، یہاں تک کہ حیوانات کی طرح ہو جاتا ہے یا اس سے بھی بدتر۔ یہ جو عبادات ہیں تو میں عرض کر رہا تھا کہ جسم کی بقا کی خاطر ہم بہت کچھ کرتے ہیں، اور جسم کی حفاظت کی خاطر ہم بہت کچھ کرتے ہیں۔ یہ ہم نے جو کپڑے اور گرم چادریں اور سویٹر پہنی ہے، یہ کس کے لیے ہے؟ جسم کی بقا کے لیے، کہ اگر ہم یہ اتار دیں اور سردی کے اندر باہر رہیں تو شاید ایک ہی رات کے اندر ہم مر جائیں گے۔ جسم کی بقا کے لیے ہم یہ کرتے ہیں، اور یہ جسم سواری ہے۔ اس طریقے سے اگر یہ جسم ہمارا بیمار ہو جائے، ہماری آنکھ خراب ہو جائے، ہمارے کان خراب ہو جائے، یہاں تک کہ چمڑا خراب ہو جائے، چمڑے کے اوپر داغ دبے پڑ جائیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ کتنے پاپڑ بیلتے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، علاج کرتے ہیں کہ میرے جسم کا یہ چمڑا صاف ہو جائے، حالانکہ چمڑے میں اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، صرف کالے دبے نکل آئے ہیں، درد ورد کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ بھی علاج کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جسم بھی اللہ کی نعمت ہے، اور اس کو بھی تندرست اور صحیح اور برقرار رکھنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اگر آپ کے پاس ایسے علاج جسم کے لیے ہوں کہ آپ کو بیماری لگ گئی، اس علاج سے آپ ظن غالب کی بنیاد پر ٹھیک ہو سکتے تھے یا یقین کی بنا پر ٹھیک ہو سکتے تھے، تو آپ اس علاج کو چھوڑنے سے گناہگار ہوتے۔ یقین کے درجے میں اگر ٹھیک ہو سکتے تھے تو اس سے خواص و عوام سارے گناہگار ہو جاتے، اور ظن کی بنیاد پر اگر ٹھیک ہو سکتے تھے تو اس سے عام مسلمان گناہگار ہوتے ہیں، اس لیے کہ پھر ان کے عقائد خدشات میں پڑتے، البتہ بعض خواص اس سے مستثنا ہوتے ہیں۔ تو یہ جسم کی ضروریات ہے، اس کے لیے آپ کرتے ہیں۔ اس طریقے سے روح کو باقی رکھنے کے لیے بھی کچھ اختیار کرنا پڑتا ہے، اس کے تقاضے ہوتے ہیں، اور روح کی صحت کے لیے بھی علاج ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنے جسم کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے تو دوڑ دھوپ لگاتا ہے، لیکن اپنی روح کے لیے نہیں، تو اس کی مثال ایسی بیوقوف کی طرح ہے جس طریقے سے کسی شخص نے کتا پالا ہو، نہیں گدھا پالا ہو۔ گدھا بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی حفاظت بھی کرتا ہے، گدھے کو گھاس بھی دیتا ہے، گدھے کو چارہ بھی دیتا ہے اور سب کچھ دیتا ہے، لیکن یہ گدھا اس کی سواری ہے نا، لیکن یہ خود سوار ہے، یہ نہ کھانا کھاتا ہے، نہ پانی پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ برف سے ٹھنڈ سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، اور نہ ہی سلطان ولی اور ہی نا وہاں مقصد نہ ہی بیمار ہونے کے بعد اپنے جسم کی علاج کراتا ہے۔ تو گدھے کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے، خود نہیں جاتا۔ میری بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے؟ گدھے کو باقی رکھنے کے لیے، موٹا تازہ رکھنے کے لیے گھاس ڈالتا ہے، اور گدھے کو سردی سے بچانے کے لیے کمرے کا اور غوجل کا انتظام کرتا ہے، لیکن یہ اپنے لیے کمرے کا انتظام نہیں کرتا سردی سے بچانے کے لیے، گرمی سے بچانے کے لیے، کھاتا پیتا بھی نہیں ہے کہ جسم باقی رہے۔ تو یہ اگر کھاتا پیتا نہیں ہے تو ایک ہی دن میں، 2 دن میں، 3 دن میں مر جائے گا۔ تو یہ لوگ کہیں گے کہ کتنا بڑا بیوقوف تھا کہ سواری کی حفاظت تو کرتا تھا لیکن اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، اور یہ خود اس کی ذات یہ کیا ہے؟ سوار ہے۔ بعینی ہی وہی شخص اسی طرح ہے جو اس جسم کی خیال رکھتا ہے، اس کی بقا اور اس کی حفاظت کا، لیکن اپنی روح کا خیال نہیں رکھتا۔ یہ سارے لوگ جتنے بھی آپ دیکھتے ہیں، امریکہ ہے، یورپ ہے، چین ہے، روس ہے، جتنے بھی کافر ملک ہیں، وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں۔ وہ خبر ہی نہیں لیتے روح کی، سوار کی خبر نہیں لیتے، اور سواری کے اوپر کپڑا بھی مارتے ہیں، اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں۔ اس لیے ان کے اندر اس بات کا غلبہ اتنا آ گیا ہے کہ یہ تو جو بات ہے یہ ہر ایک کو سمجھ میں نہیں آتی، میں نے آپ کو بتا دیا، آپ سمجھ گئے، اور جو مشاہدات کے اندر جو بات ہے وہ وہاں تک ان کا مشاہدہ اور ان کا ظاہر وہاں تک پہنچ گیا ہے۔ چنانچہ آج کل وہ کتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جتنی اپنے آپ کی نہیں کرتے، وہ خنزیروں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں جو اپنی آپ کی نہیں کرتے۔ وہ ایک کتے کو تو بچاتے ہیں، لیکن موٹر کے اندر جتنی سواریاں انسان ہیں، 4 یا 5، اس کو سب کو داؤ پر لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھ گئی ہے
یہ جو پہلی بات میں کر رہا تھا وہ اتنا غالب آ جاتا ہے اس کے اوپر کہ وہ کہتے ہیں کہ بلی اور کتے کو بچانا یہ مقدم ہے اپنے آپ کے اوپر، اس لیے کہ ان کو قتل کرنا یہ ظلم ہے، حالانکہ وہ بیوقوف نہیں جانتے کہ انسان کتنا قیمتی ہے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یا بلی مرے گی اور یا آپ مریں گے، یا بلی مرے گی یا میرے پاس گاڑی میں جو سواریاں ہیں وہ مر جائیں گی، تو آپ کس کو بچائیں گے؟ انسان کو بچائیں گے۔ تو یہی کیفیت، یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں، یہ جو عبادات ہوتی ہیں، یہ جو قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، یہ جو اللہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ اس روح کی بقا اور اس کے علاج کے لیے۔ ہمارے روح آج کل بیمار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر صحابہ کرام کی جو روح تھی وہ اس طرح نہیں تھی۔ ہم بیمار ہیں، ہمیں اس روح کو باقی رکھنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور یہ روح ہمیشہ باقی رہے گا، اور یہ جسم ہمیشہ باقی نہیں رہے گا۔ جسم 60-70 سال تک ہوتا ہے، اپنی کتنی حفاظت کرتے ہیں لوگ، کتنی وہ ڈگریاں لیتے ہیں یونیورسٹیوں کے اندر، کالجوں کے اندر، ماں باپ بچے کے اوپر پیسے خرچ کرتے ہیں۔ جب وہ کہیں جا کر وہ تعلیم حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے انٹرویو ہوتے ہیں، پھر انٹرویو کے بعد بڑی قسمت سے کوئی کام پہ لگ جاتا ہے، کام پہ لگ جاتا ہے تو وہ پیسے کماتا ہے، اس کی تنخواہ 50,000، 1 لاکھ، 1.5 لاکھ، 2 لاکھ، 3 لاکھ ہوتی ہے۔ یہ سارا کیا کرایا اگر کسی کو ان میں میرے خیال میں 20 میں 1 کو ملتا ہے، 19 کو یہ چیزیں بھی نہیں ملتی۔ تو اس کے بعد اگر یہ ساری چیزیں مل گئی، اس کی دنیاوی تعلیم کام آ گئی، اس کو نوکری مل گئی، تو یہ سب کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ دنیا کے ساتھ ہے۔ جیسی زندگی ختم ہوئی ساری چیزیں سمندر برد ہو گئی، چلی گئی۔ نہ قبر میں کوئی چیز اس کے کام آئے گی، نہ آخرت کے اندر کوئی کام آئے گی، اس لیے کہ یہ جسم کے لیے ساری دوڑ دھوپ تھی، اور جسم کیا ہوا؟ ختم ہو گیا، چلا گیا۔ اب قبر کے اندر برزخ میں کسی اور طریقے سے اس کو رہنا ہے۔ آپ قبر کھولیں تو اکثروں کی وہ جسم اور ان کا بدن کیا ہوتا ہے؟ مٹی، ہڈیاں پڑی۔ یہ تو اللہ جل شانہ کی مہربانی ہوتی ہے کہ بعض شخصیات، بعض ہستیاں، بعض افراد کو، ان کے جسم کو بھی وہ محفوظ رکھتا ہے۔ انبیاء کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیقین، شہداء، بعض صالحین، ورنہ عام طور پر انسان ختم ہو جاتا ہے تو اس کا جسم ختم ہوا، کیڑے مکوڑوں نے کھا لیا، پھر اس کے بعد جب اٹھیں گے تو کسی اور طریقے سے اٹھیں گے، پھر دوزخ جنت میں رہیں گے تو کسی اور طریقے سے رہیں گے۔ اس لیے کہ یہ سواری تبدیل ہوتی ہے، کبھی آدمی گدھے پر سوار ہوتا ہے، کبھی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ ابتدا میں جب اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو سائیکل بھی نہیں ہوتی، پھر تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں تو اس کی سواری ابتدا میں کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹانگیں، اور پھر جب پیسے آتے ہیں تو پھر سواری کیا ہوگی؟ سائیکل، اور جو اس سے زیادہ پیسے آ گئے تو پھر سواری کیا ہوگی؟ موٹر سائیکل۔ میں درویش میں پہلے جاتا تھا، 24 سال میں نے پڑھایا درویش میں، وہاں جب جاتا تھا تو 2 موٹر سائیکلیں ہوتی تھیں، باری سب سائیکلیں طلبا کی۔ اور آج کل جو ہے وہ میرے خیال میں آپ کو درویش مدرسے میں کوئی سائیکل نہیں ملیں گی، شاید مشکل ہے 1-2 سائیکلیں ہوگی۔ جب میں آ رہا تھا تو 1-2 سائیکلیں تھی، باقی سب موٹر سائیکلیں تھیں۔ تو یہ سواری تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ پھر اس کے بعد کبھی جو ہے وہ آدمی موٹر کار خریدتا ہے، اس کے اوپر سوار ہوتا ہے، کوئی جیپ خریدتا ہے، سواریاں تبدیل ہوتی۔ اب اس سے بڑا پاگل کون ہوگا جو سواری کی حفاظت کرے گا لیکن سوار کی حفاظت نہیں کرے گا؟ جو بیمار ہوتے وقت جسم کا علاج تو کرے گا لیکن روح کا علاج نہیں کرے گا۔ تو یہ جو اس وقت آپ حضرات طالب علم ہیں اور یہاں مدرسے کے اندر ذکر و اذکار ہوتے ہیں، یہ آپ کی روح کی حفاظت اور اس کی بقا کے لیے۔ اس میں یہ میں اس لیے بتاتا ہوں کہ چونکہ آپ طالب علم ہیں، طالب علم کے جس ذہن کے اندر مختلف قسم کے سوالات ابھرتے ہیں، کہتے ہیں کہ روزانہ بس فجر کی نماز کے بعد ذکر اللہ۔ تو ایک تو ہمارے مدرسے کے طالب علم ایسے نہیں ہیں، مجھے پتہ ہے انشاءاللہ، اس لیے کہ وہ آتے ہی دارالایمان اس طریقے سے، اس سے اچھے مدرسے موجود ہیں، اس سے اچھی تعمیرات ہیں۔ سردی کے اندر یہاں پر دروازہ کوئی نہیں ہے، ٹھنڈ ہوا آتی ہے۔ تو ہمارے دارالایمان کے جو طالب علم ہیں وہ اگرچہ کھانا یہ یاد رکھے، میں پورے کراچی میں گھوما، ٹولے کراچی کو گرزیدم، استاسغنے خوراک یوزے کے مونمند ٹول ابن عباس کے مدرسے میں نے بیان کیا طلباء کے سامنے تقریباً 1 گھنٹے سے زائد۔ اس میں وہ محتمم صاحب مسلسل دال کھلاتے ہیں، اور جب ان کا بیان ہوتا ہے اصلاحی تو وہ دال پہ بات ہوتی ہے،
کہ ساری اصلاح دال سے نکلی، دال کھلاتے ہیں، بیچارے بیمار ہو جاتے ہیں، اور ہمارے پٹھان تو پراٹھے کے اور ان چیزوں کے کھانے کے شوقین ہیں، تو وہ آدھا سا لے کر پھر بھاگ جاتے ہیں۔ 500 سے کچھ اوپر طلبہ ابن عباس کے اندر اس میں تھے، تخصص میں تھے، 500 سے اوپر شیخ موسیٰ عراقی کے پاس، اور اب جو ہے وہ 280 طلبہ رہ گئے۔ سمجھ گئے آپ؟ یہ بات آپ کے سمجھ میں آپ نے نہیں سنی ہوگی کہ صرف یہ سنتے ہوں گے کہ وہاں بہت سارے طلبہ ہیں۔ دنیاوی چیزیں، کھانا پینا، خوراک، وہ وہاں نہیں ہیں، وہ سخت مجاہدے۔ میں بنوری ٹاؤن کے اندر 7 سال 8 سال پڑھ چکا ہوں، وہاں پر صبح کا ناشتہ نہیں ملتا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا ایک ساتھی آستانہ گل، وہ صبح کی چائے کی وجہ سے چلا گیا، مجھے کہتا ہے کہ ایک مدرسہ میں نے دیکھ لیا ہے جس میں پراٹھا بھی ہے، چائے بھی ہے، اور آپ جانے اور آپ کو مدرسہ جانے۔ میں نے کہا یہ برتنوں کا حساب تو کر لو، کہتے ہیں در پاتے مسجد ننداڑ۔ تو یہ جو کھانا ہے، یہ بات کہاں سے نکلی؟ کبھی طلبہ کے ذہن میں یہ سوالات ابھرتے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہاں دارالایمان میں آپ آئے ہیں، تعمیر کے لحاظ سے تو بھی آپ کے کمرے اچھے ہیں، کمرے خیری ہیں، طالبان کمرے خیری، یہ جگہ ایسی ہے، مسجد صرف، کمرے الحمدللہ بنے ہیں، لیکن یہ پھر بھی جنگل ہے، آبادی نہیں ہے، عورتیں نہیں ہیں۔ جو عورتیں کو شوقین ہوتے ہیں بازاروں میں گھومنے والے، آوارہ، طلبہ کے اندر بھی آوارہ لوگ بہت زیادہ ہیں، وہ شہر جائیں گے یہاں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا، دلتا خوش گورے بار نے یا بسنڈا یا بخر روانی۔ تو یہ خود مجاہدہ ہے ایک، اور اس ہمارے طلبہ کے ذہن میں اس قسم کے سوالات انشاءاللہ نہیں ابھریں گے، لیکن پھر بھی شیطان ہے، وہ کہتا ہے کہ روزانہ فجر کی نماز کے بعد ذکر اور ذکر اور ذکر، حالانکہ یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا یا نہیں تھا۔ تو ذکر اللہ کے فضائل اور مسائل آپ کتاب ہر ایک طالب علم خریدیں، سمجھ گئے؟ ذکر اللہ کے فضائل و مسائل حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی جو کتاب ہے، ہر طالب علم خریدے۔ آپ طالب علم ہیں، آپ سے لوگ سوالات کریں گے، پوچھیں گے، فتنے ہیں۔ آج کل تو مسلمان رہنا معاشرے کے اندر مشکل ہے۔ آپ کی داڑھی پر اعتراض، آپ کے کرتے پر اعتراض، آپ کی چادر پر اعتراض، آپ کی نماز پر اعتراض، آپ کے خشوع پر اعتراض، آپ کی امامت پر اعتراض، آپ پیدل چلیں گے تو اس پر اعتراض، آپ موٹر میں سوار ہوں گے تو مولویوں پر پھر اعتراض۔ پیسے کہاں سے آ گئے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو بنگلہ بنا ہے یہ مدرسے کے پیسوں سے بنایا ہے، اور یہ جو سواری ہے یہ مدرسے کے پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ آپ اعتراض سے کسی جگہ بھی خارج نہیں ہوگے۔ صرف ذکر پر اعتراض نہیں ہوتا، آپ کی ہر چیز پر اعتراض ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اعتراض کی وجہ سے آپ کسی چیز کو چھوڑیں نہیں، اس چیز کو چھوڑیں جو آپ کا رب اور آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور کوئی چیز آپ کو اچھے رنگ میں پیش کرے، اس کی وجہ سے آپ اس کو نہ لیں، اس وجہ سے لے کہ آپ کا رب، ہمارا مہربان رب اس پہ راضی اور خوش ہوتا ہے، اور ہمارے پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا، تب آپ لیں۔ لوگوں کے اعتراضات اور لوگوں کی ترغیبات کے اوپر کسی چیز کو نہ لیں اور نہ چھوڑیں۔ اگر آپ لوگوں کے اعتراض پر چھوڑیں گے تو آپ کی کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں رہے گی، یاد رکھیں۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ ہمارے گاؤں کے اندر ایک شخص سڑک پر آ رہا تھا، یہ بہت پہلے کی بات ہے، جب ہمارے گاؤں میں پل نہیں تھا، آج جو پل بنا ہوا ہے سیمنٹ کا، سریے کا، کشتیوں کا پل تھا۔ تو وہاں ہمارے گاؤں دریا کے اس پار ہے اور اس طرف بازار ہے جس کو ہم دوبندی کہتے ہیں۔ تو دوبندی سے ہمارے خاندان کا ایک شخص تھا یا ہمارے گاؤں کا تھا، وہ آ رہا تھا، تو وہاں کسی نے شہد کی مکھیاں تھیں، شہد کاٹا تھا ان سے، اور مکھیاں وہ ساری غصے میں ادھر ادھر بھاگ پھر رہی تھی۔ یہ وہ بڑی مکھیاں تھیں، غٹی مچھئی بھی گبین چاہ والے۔ تو یہ آدمی نیچے سے جب گزر رہا تھا تو مکھیوں نے اس کو دیکھ لیا۔ وہ تو جو شکاری ہوتا ہے وہ دھواں کرتا ہے اور اپنے لباس میں ملبوس ہوتا ہے، تو اس کو تو کچھ نہیں کہہ سکتی، حالانکہ غصہ ان کو ہوتی، وہ پہچانتی ہے۔ کبھی کبھی غصہ حیوان کا، انسان کا بھی اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ اس کو نہیں مارتا، دوسرے کو مارتا ہے۔ تو وہ مکھیاں اس پر آ کر جمع ہو گئی جو راستے پہ جا رہا تھا۔
وہ بیچارہ بھاگنے لگا. جب بھاگنے لگا تو مکھیاں تو بہت تیز ہوتی ہے, اس کو بڑی تیز رفتار ہوتی ہے, وہ بھی پیچھے بھاگی اور سر پر بیٹھتی ہیں. جب پل پر سے وہ پہنچ گیا تو وہاں پہلے اس نے پگڑی گرا دی کہ یہ پگڑی کے پیچھے جائیں گے. پھر وہ مکھیاں وہ اس سے رکی نہیں, منع نہیں ہوئی. پھر ٹوپی گرا دی جلدی میں, ٹوپی سے بھی منع نہیں ہوئی. پھر کرتا اتار دیا, کرتے سے بھی وہ منع نہیں ہوئی. اس وقت وہ پل کے اوپر پہنچا تھا کشتیوں کے. جب ان چیزوں سے کام نہیں چلا تو پھر وہ دریا کے اندر کودا, ٹوپے کو سینتا. پھر جب وہ غوطہ لگاتا تھا دریا میں تو مکھیاں تو پانی میں نہیں جا سکتی, وہ اوپر یوں بن بناتی رہتی, اور جب وہ سر نکالتا پھر اس کے سر کے اوپر بیٹھ جاتی. تو اب وہ چھوڑنے والے نہیں تھے. اب آپ یہ مثال میں دے رہا ہوں کہ اس شخص نے چادر پھینک دی, پگڑی پھینک دی, ٹوپی پھینک دی, یہ قمیض بھی پھینک دی اس نے, لیکن وہ مکھیاں بعد نہیں آئیں. اس طریقے سے آپ کہ داڑھی پر اعتراض کریں گے تو آپ نائی کے پاس بیٹھ کر جو ہے وہ داڑھی صاف کریں گے. پہلے پگڑی اتاریں گے اور پھر جو ہے وہ ٹوپی اتاریں گے, پھر کیا کریں گے, داڑھی صاف کریں گے, پھر کرتا. جس طریقے سے بعض وہ جو وائزین ہے اور جو لوگ وہ دعوت دیتے ہیں, آپ دیکھیں گے وہ کہتے ہیں پینٹ شرٹ مسلمانوں کا لباس ہے. تو بہرحال وہ تو الگ مسئلہ ہے کہ ہے یا نہیں ہے, لیکن لوگوں کے اعتراض کی وجہ سے کسی چیز کو آپ نہ چھوڑیں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے, آپ وقت کو ضائع نہ کریں. آپ قرآن پاک کی تفسیر آپ کے سامنے ہے, قرآن کریم سامنے ہے, آپ قرآن کریم میں اتنے عبور حاصل کریں کہ قرآن کریم کی آیات سے مسائل جو مستنبط ہوتی ہیں وہ آپ کے کم از کم ذہن میں تو رہیں. آپ نہ کریں, دوسروں نے کی ہے وہ ذہن میں رکھیں. تو کسی نے کوئی اعتراض کیا قرآن پاک میں اس کے اعتراض کے خلاف ہے تو آپ اس کے پیچھے نہ جائیں, قرآن کے پیچھے جائیں. کسی نے اعتراض کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں اس معترض کے اعتراض کے خلاف ہے, آپ اس معترض کے پیچھے نہ چلے. کس کے پیچھے چلیں؟ حدیث مبارک کے پیچھے چلیں. آج کل یہ جتنے بھی گندے لوگ ہیں وہ سب اسی طرح کرتے ہیں, ننگے پھرتے ہیں. جب اس کو کہا جائے کہ کپڑے کیوں نہیں پہنتے, کہتے تھے نا میرے ساتھ کیا, میں خود یعنی خود اختیار رکھتا ہوں, میں آزاد ہوں, میں جو بھی کروں. سمجھ گئے؟ تو یہ چیز نہیں. جو ذکر ہم کرتے ہیں اس میں دو چیزیں ہیں, ایک ہے اللہ کا ذکر اور ایک ہے شغل. اس میں جو ذکر اللہ ہے تو اصل یہ سارا ذکر جو ہوتا ہے یہ فوائد کے حصول کے لیے ہوتا ہے. وہ فوائد کیا ہیں؟ دل کے اندر اللہ کی محبت آ جائے, غیر اللہ کی محبت نکل جائے, دل کے اندر خسائل آ جائیں, رضائل اس سے نکل جائیں. خسائل اور رضائل جانتے ہیں؟ ستوئی خسائل اور رضائل حسین احمد. خراب اخلاق تو رضائل وہی, رضائل نکل جائیں, برے اخلاق نکل جائیں, اچھے اخلاق آ جائیں, دل مانج ہو جائے. جب دل صاف ہو جاتا ہے تو حق بات آپ کے دل میں بیٹھے گی, بری بات نہیں بیٹھے گی, برداشت نہیں کرتی. اور یہ بار بار کرنے سے ہوتا ہے. اللہ 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 ضربیں جو لگتی ہیں اس سے دل مانجتا ہے. آپ نے مثال دیکھیں, ہزاروں مثال آپ کو ملیں گے. لوہار بڑا ہتھوڑا نہیں, چھوٹا لے ہاتھ میں, اور لوہے کو بار بار مارتا رہے تو اس میں کچھ اثر ہوگا یا نہیں؟ جتنے زیادہ مارے گا اثر زیادہ ہوتا جائے. لوہا تو چھوڑ دو, اپنے پاس رکھو کسی جگہ سنبھال کر کے. ایک ایک قطرہ اگر پہاڑ سے گرتا ہے اور نیچے چٹان ہے تو سالوں کے بعد آپ پہاڑ میں چٹان میں سوراخ کرے گا یا وہ نہیں؟ یہ وجہ کیا ہے؟ تسلسل کی. سمجھ میں آ گئی بات؟ میں کراچی میں گیا, 7 دن میں وہاں رہا, 7 دن. تو 7 دن جب آدمی گھر سے باہر نکل جاتا ہے تو اس کو چیزیں اجنبی نظر نہیں آتی اپنے گھر آ کر واپس. لیکن اگر وہ 1 سال کے لیے باہر نکل جاتا ہے, نہیں 40 دن کے لیے, تو اجنبی نظر آتی ہے یا نہیں؟ جب ہم عمرے اور حج پہ جاتے ہیں تو پھر آدمی جب حج پہ جاتا ہے 40 دن ہوتے ہیں, جب واپس آتا ہے تو کچھ تبدیلیاں محسوس کرتا ہے. اور اگر 1 سال آدمی اپنے گھر سے باہر رہے تو پھر کیا ہوگا؟ اور زیادہ تبدیلی محسوس کرے. اگر 10 سال کوئی انگلینڈ یا امریکہ میں گزار کر اپنے علاقے میں آ گیا تو سب کچھ تبدیل پائے گا. وہ یہ کیا ہے, یہ کیا ہے, یہ تو یہ جگہ نہیں تھی, یہ تو اتنا بڑا نہیں تھا, یہ چھوٹا سا بچہ تھا, یہ تو اب جوان ہو گیا, مرد بن گیا. کسی تو پہلے گلیوں میں کھیلتا تھا, اب تو اس نے شادی کی. اچھا یہ وہ ہے.
تو اس طریقے سے جو ہے وہ یہ چیزوں میں تبدیلی، اس طرح جس عمل کے اندر دوام ہو اس کا اثر زیادہ، جس کے اندر دوام نہ ہو اس کا اثر کم. یہ یاد رکھیں. روزانہ جو ہم کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ذکر اللہ میں جب دوام آ جائے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ پائیدار ہوگا. آپ مثال کو سمجھ گئے. جو شخص اپنے شیخ کی صحبت میں زیادہ بیٹھتا ہے اس کو فائدہ زیادہ ہوتا ہے، جو کم بیٹھتا ہے اس کو فائدہ کم ہوتا ہے. جب آپ صرف کی گردان یاد کرتے ہیں ضرب 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 ضربتا ضرب 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 تما ضرب تم ضرب ضرب تما ضرب تننا، تو اس گردان کو چونکہ آپ نے کئی بار، سینکڑوں بار اپنی زبان پہ اس کو رٹایا ہے، اس لیے یہ آپ سے میں اولا کے وقت جو گردانیں یاد کی ہیں وہ اب تک یاد ہے. حالانکہ میرا حفظہ بہت کمزور ہے. ابھی مطالعہ کرتا ہوں بیماری کے بعد، کالے ارکان کے بعد، تو پھر جلدی بھول جاتا ہوں. لیکن وہ جو ڈالی ہوئی ہے وہ گردانیں وہ نہیں نکلتی. ضرب یضرب ضربا فهو ضارب وضرب ضربا فذاك مضروبا سمعا فتحا حسبا، ساری گردانیں، مزید کی، مجرد کی ساری گردانیں یاد ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ بار بار زبان پہ آتی. اللہ 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 اللہ. اس لیے ہمارے مشائخ کسی کو 3000، کسی کو 7000، کسی کو 10,000، کسی کو 20,000، کسی کو 30,000 دیتے ہیں اس میں ذات کا ورد. یہ کس لیے ہے؟ یہ اس علاج کے لیے. عبدالہادی بوئے گے. دو چیزیں ہیں، ایک ہے اللہ کا ذکر عبادت اور ایک ہے علاج. تو صوفیاء کے جو طریقے ہیں اس میں یہ دونوں چیزیں ہیں، اس میں دونوں چیزیں ہیں. اس میں علاج اصلاً ہوتا ہے، قصد ہوتا ہے، یہ ضمناً نہیں ہوتا. البتہ دوسری عبادات کے اندر علاج ضمناً ہوتا ہے. سمجھ گئے؟ آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز کی وجہ سے آپ کے دل پہ جو اچھے اثرات پڑتے ہیں وہ ضمناً پڑتے ہیں. آپ کا اصل مقصد نماز پڑھنا ہے. آپ کا اصل مقصد اپنے رب کے فرمان اور حکم کو پورا کرنا ہے. آپ کا اصل مقصد فریضے کی ادائیگی ہے، اس سے فائدہ اس پر مرتب ہوتا ہے ضمناً. یہاں ذکر اللہ کے اندر آپ کا اصل مقصد کیا ہے؟ اصل وہ فائدہ ہے، دل مان جائے، دل صاف ہو جائے، دل کے اندر اللہ کی یاد آ جائے، یہ نکل جائے. اس لیے اس کو علاج کہتے ہیں. تو علاج پر یاد رکھیں اعتراض نہیں ہونا. اس لیے جو سر کی حرکت ہے، جو خاص مقدار ہے، جو خاص طریقے سے کہنا ہے، اس کو علاج کہتے ہیں. اس کا نام ہے تصوف کے اندر شغل. اذکار و اشغال نام سنا ہے کبھی کتاب میں؟ اذکار و اشغال، یہ سر کا ہلانا یہ شغل ہے، یہ ذکر نہیں ہے، اس پہ ثواب نہیں ہے. یہ آپ بھی یاد رکھیں اور کسی کو اعتراض کرتے وقت بتائے بھی کہ بے وقوف آدمی جب وہ کہے گے تم سر کیوں ہلاتے ہو تو تم اس کو کہو تم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہو، تم ڈسپلن کیوں کھاتے ہو، تم زکام کی یہ دوائی کیوں پیتے ہو، استعمال کرتے ہو. وہ کہے گا علاج کرتا ہوں جسم کے علاج کرتے ہو اور روح کی علاج نہیں کرتے. اس لیے کہ ہماری مثال تو ایسی ہے. میں آپ کو مثال دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں کو ان چیزوں کی ضرورت نہیں تھی، ہمیں ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل مردہ ہیں، سوئے ہوئے ہیں. تنگی کی ہو نا خبر ہو. آپ میں سے مولانا یا صاحب کوئی طالب علم ایسا ہے جو پہلی آواز سے بیٹھتا ہے، آواز جگانے سے پہلے اٹھتے ہیں؟ جی بس نام نہ لیں، ہیں ایسے؟ اور پھر ایسے بھی ہیں کہ جو ایک آواز دے کر اٹھ جاتے ہیں. پھر ایسے بھی ہیں 2-3 آوازوں سے بھی بار بار سے بھی نہیں اٹھتے ہیں. ہے اس میں ہے. اب سمجھ گئے؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ یوں کرو، یہ آواز آ رہی ہے. یہ حضرت مفتی صاحب اور میں کمرے میں ایک ساتھ ہوتے ہیں تو مفتی صاحب کی طبیعت بڑی حساس ہے. اگر یوں کوئی کرے نا، یہ کتاب میں نے تپائی کے اوپر یہ جو آواز آ گئی، اٹھ جاتے ہیں. پھر میری طبیعت دوسرے نمبر پہ ہے، پھر ان سے تھوڑی سی. پھر وہ جب اٹھتے ہیں تو بہت آہستہ دروازہ کھولتے ہیں. ہم جب بھی ہوتے ہیں سفر میں تو ہم ایک ساتھ ہوتے ہیں کمرے میں. تو وہ جب حضرت مصلی پہ آ کر کھڑے ہوتے ہیں، اندر جاتے ہیں باتھ روم میں بہت آہستہ، لیکن میں پھر اٹھ جاتا ہوں. تو وہ تو بہت زیادہ حساس ہیں، پھر اس میں اٹھ جاتا ہوں. بعض لوگ اس طرح سے اٹھ جاتے ہیں، بعض لوگ اس طرح سے اٹھ جاتے ہیں، پہلی والی سے نہیں اٹھتے ہیں. اور بعض لوگ ڈلکی و تسرتا ہوا بیام نہ پاسی. ہم میں
جب پہلے پہلے مدرس بنا تو وہاں ایک دارالقامہ کی نگرانی میری تھی. تو مجھے محتمم صاحب کہتے تھے کہ یہاں اس لیے دارالقامہ تم اٹھاؤ گے. پہلے سال جب میں مدرس ہوا، پہلے یہ کام کرائے جاتے ہیں تھوڑے سے سخت. اس میں ایک طالب علم تھا، وہ 4-5 مرتبہ بھی نہیں اٹھتا تھا. میں اس کے دروازے تک لے آتا، پھر تو استاد جی ٹوپی کو سر بانے کے رن کرنا ماں بیٹی کے ٹوپی کے ٹوپی رکھو. جب میں چلا جاتا واپس پھر لٹ جاتا. اس کو میں پیر سے پکڑتا، پیر پہ مارتا. اس سے پھر میں پوچھتا دن کے وقت کہ بھئی تم اٹھتے کیوں نہیں ہو؟ تو وہ کہتا کہ میرے ناک کے اندر گوشت ہے. تو میں نے کہا گوشت کا نہ اٹھنے سے کیا تعلق؟ وہ شہید ہو گیا افغانستان میں، بڑا مضبوط تھا اور وہ بڑا قد تھا اس کا، تو وہ نہیں اٹھتا تھا. آپ سمجھ گئے؟ اس کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ان بات کو مانتے ہیں؟ بعض دل ایسے ہیں کہ جو معمولی بات کرنے سے مان جاتے ہیں. یہ صحابہ کرام کے دل تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت تھی. بعض ایسے ہوتے ہیں کہ تھوڑی سی سختی کے بعد وہ دل بیدار ہو جاتے. بعض ایسے ہیں کہ اس کے بغیر نہیں بیدار ہوتے. جب اللہ 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 اگر 1000 مرتبہ 3000 7000 نہ کی جائے تو تب میں یہ حسین احمد کا دل اس کے اوپر اتنے نگاز ہے. یہ نہیں ہوتا اس طرح. تو ہم سب کیسے ہیں؟ یہ تو میں ویسے مذاق کرتا ہوں، ہم سب کی حالت ایسی ہے. اس لیے ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے. جو اذکار کیے جاتے ہیں اس کا مطلب یہی ہوتا ہے اور یہ علاج ہے. سمجھ گئے؟ لیکن علاج کے بعد اس پر جو فوائد مرتب ہوتے ہیں روحانی، وہ بہت زیادہ ہے. اس میں حق اترتا ہے. قرآن کریم آپ کو بہت سخت ضرورت ہے اس کی. قرآن کریم کا معنی مراد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا معنی مراد اگر آپ اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو آپ تقوی اختیار کریں، آپ ذکر اللہ کریں، آپ اہل اللہ کی صحبت میں کثرت سے بیٹھیں. آپ دیکھیں آپ کا دل ایسا ہو جائے گا جس طریقے سے صاف ستھرا شیشہ. اگر اس پر مکھی آ کر بیٹھ گئی تو پھر اس کی بیٹ بھی آپ کو نظر آئے گی. مکھی کی بیٹ بھی نظر نہ مچ غلبم تفتکاری ہے صفا شیشے چیز. اور جو گندا ہے تو اس کے اوپر آپ پہانا سارا کا سارا میل لے. تو تب پہلے بھی ایسا تھا، اب بھی ایسا ہے. تو ہمارے دل چونکہ اس گئے گزرے دور میں، اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی دوسرے قسم کے انسان ہیں، ہم ان کی طرح انسان ہیں، لیکن ماحول نے ہمارے اس جسم کو اتنا آلودہ کیا ہے، متاثر کیا ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ دارالایمان میں کوئی کسی کو ابتدا سے رہائش دے دیں، اس کو پھر مکان دے دے شہر کے اندر جہاں پر اس کے چاروں طرف روڈ ہو اور رکشے بھی ٹر ٹر کرتی ہوں اور موٹر گاڑیاں بھی سب چلتی ہوں، تو وہ سوئے گا رات کو؟ نہیں سوئے گا. میں جب مومن مسجد میں ہم گئے تھے، پہلے میں کراچی میں رہتا تھا، پھر گھر میں گاؤں میں رہتا تھا، پھر اس کے بعد مومن مسجد ہم چلے گئے. تو مومن مسجد جا کر جو ہمارا گھر تھا مسجد کے اوپر، اس میں مجھے نیند نہیں آتی تھی. مسلسل کئی راتوں تک میری یہ حالت تھی. بس سو جاتا پھر بیدار ہو جاتا، ٹر کی آواز جب آتی. اور اگر کسی کو ٹر میں اس کی پیدائش ہی ہوئی ہو تو پھر کیا ہے، اس کو کچھ لگتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ آرام کرتے ہیں، سارے لوگ سوتے ہیں. میں چھوٹا سا تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ پشاور آیا تھا. میرے والد صاحب مجھے مختلف جگہوں میں لے جاتے، جب کہیں جاتے تو پشاور لے کے آیا تھا. کسی کے ساتھ کام تھا، بہت چھوٹا تھا میں، مجھے بس یاد ہے صرف. تو وہ جس کے ساتھ کام تھا ان کا گھر ایئرپورٹ کی طرف تھا. اس زمانے میں ایئرپورٹ کے آس پاس جو آبادی ہے ننسا باشی آبادی رکم ایئرپورٹ سرا رقم یہ بات سن میں دے دی علاقے کشٹم باڑا گیٹ نہیں، جو آپ جی باڑا روڈ سے دائیں طرف مڑ جائیں اور دیوار کے ساتھ جائیں. آپ درا پاوکی دائیں، یہ علاقے نہیں تھے، یہ گھریں تھی. یعنی پرانی جو گاؤں دیہات تھے، چھوٹے چھوٹے گھر کہیں دور نظر آتے تھے، یہ سارے بلڈنگیں نہیں تھی. اس جگہ میں والد صاحب مجھے لے آیا اس شخص کے ساتھ. اس کا بنگلہ تھا کہیں، تو ہمارے گاؤں کا تھا. وہاں ہم گئے. پھر جب واپس آئے تو مجھے کہا کہ آؤ تمہیں جہاز دکھاتا ہوں. میرے والد صاحب رحمہ اللہ خود بھی سیر و تفریح کے بڑے شوقین تھے اور وہ اس کو پتہ ہے منظور کو. اس کے چچا کے گھر گئے تھے تو ان کے گاؤں پر جہاز وہ جھک کر آتے ہیں.
تو والد صاحب جو ہے وہ جہاز دیکھنے کے لیے باہر نکلتے کمرے سے، شوقین تھے، تو مجھے وہ خود بھی دیکھنا چاہتے تھے جہاز کو اور مجھے بھی. تو اس زمانے میں یہ جو ایئرپورٹ کی دیوار تھی نا، ایئرپورٹ کی، یہ بہت چھوٹی تھی، بہت چھوٹی تھی. آدمی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا تھا تو یوں، بڑا آدمی جب کھڑا ہوتا تھا تو دیوار اس کے سینے تک پہنچتی تھی. اس زمانے میں اتنی چھوٹی تھی اور سب کچھ نظر آتا تھا. تو وہ دیوار کے ساتھ والد صاحب کھڑے ہو گئے. میں اتنا چھوٹا تھا کہ میں دیوار سے چھوٹا تھا، تو مجھے والد صاحب اٹھاتے تھوڑا سا اور دیوار کے ساتھ کھڑا کرتے کہ دیکھو. تو اس وقت جہاز اڑتے تھے، وہ جنگی جہاز، دو اڑتے تھے، دو آتے اڑتے، بہت شور کرتے تھے. تو مجھے تو جہاز دیکھنے کے تماشے میں مزہ آتا تھا، لیکن اس شور نے میرا دماغ ایسا کیا کہ میں ڈرتا تھا بہت زیادہ. تو کانوں میں نے انگلیاں ٹھوسی تھی اور کچھ والد صاحب نے بھی ہاتھ رکھے تھے کانوں کے اوپر، اس لیے میں ڈر رہا تھا. لیکن اس گھروں کے اندر جو پرانے وہاں پر دیہات ہیں، گھر ہیں، وہ گھر والے، وہ بچے نکلتے، اتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے تھے گھروں کے باہر، وہ گھومتے پھرتے کھیلتے، اور انہوں نے کانوں کے اندر انگلیاں نہیں ٹھونسی ہوئی ہوتی. هغه په وګونو کې ګوتې نه ورکړي، ای په لوبي کوي. ما چې دا څنګه بلاګان دي چې د دین یریږي نه. اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی پیدائش کس میں ہوئی تھی؟ اسی میں ہوئی. د دې خلکو د منظور دي د کلی ماشومان دا په دغه کې پیدا کیږي، په دغه چوکو کې، په دغه درس کې، غیب باندې پروانی زمونږ. بہرحال یہ جو آج کل ہمارا ماحول ہے تو اتنے اثرات ہیں گندے ہمارے جسم کے اوپر، ہماری روح پر، ہمارے دماغ پر، ہمارے دل پر مرتب ہوتے ہیں کہ جب تک یہ ضربیں نہ لگائی جائے تب تک مشکل ہے. کرتا ہے اللہ جل شانہ جس کی اصلاح کرنا چاہے، اس کی ضرورت ہی نہیں ہوتی اور اس کو وہ اصلاح ہو جاتی ہے اس کی. لیکن خوش قسمت و سعادت مند روح ہیں. البتہ اکثریت ایسی ہے معاشرے کے اندر، ہم ایسے اندر گھس گئے ہیں کہ وہ معاشرے کے ساتھ معاشرہ بس بن گئے. تو جس طرح وہ بہ رہے ہیں اسی طریقے سے ہم بھی جاتے ہیں. اب اس دور کے اندر اس معاشرے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. یہ دارالایمان کی عمارت ہے جو شہر سے باہر ہے، بازاروں سے باہر ہے. اس کی ایک وجہ یہ ہے، سب سے بڑی وجہ، کہ ہم اس معاشرے سے نکل آئیں تاکہ ہماری اصلاح ٹھیک طریقے سے ہو. تو علم کے لیے بھی یہ مفید ہے، اس کے لیے بھی. تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اذکار ہیں اس پہ تنگ نہ ہوں اور اس میں انتہائی اس کے ساتھ بیٹھیں. ہاں کبھی کبھی ایسا کریں کہ الا اللہ کا جو ورد ہے نا، بیچ میں آپ چھوڑیں تو کوئی بات نہیں، تاکہ وقت پر مختصر ہو، لیکن اچھے طریقے سے، انتہائی محبت سے اور انتہائی خشیت سے اور خوف سے اور عظمت سے اور